الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما اللهم رب زدني علما. برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، عزیزان ملت اسلامی، پردہ نشین خواتین اسلام، وحاضرین افضل الایام، اللہ رب الجلال کی تعریف، بڑائی، بزرگی، ہر طرح کی حمد و ثنا خالق کائنات، مالک ارض و سما کی ولایت و ذبح ہے. بعدہ درود و سلام نازل ہو نبی آخر الزمان سید المرسلین صاحبی گود کوثر شافی گود جزا رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. معزز حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ قلم سے چند آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی ہے. امید کرتا ہوں اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے خطبے کا اختتام کروں گا انشاءاللہ تعالی، اور رب کریم سے دعا کرتا ہوں کہ الہی کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان آیات کی مناسبت سے آج نبی علیہ السلام کے اخلاق و کردار کے بارے میں
چند باتیں اللہ کی توفیق اس کی مدد سے آئیں گی انشاءاللہ۔ اللہ سننے کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں جب باتیں ہوتی ہے تو سب سے پہلے ہمارے ذہنوں کے اندر یہ بات ہونی چاہیے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد اللہ کے رسول۔ دوسری بات یہ دیکھیے کہ نبی کا نام لیے بغیر کوئی بھی شخص دائرہ اسلام کے اندر آ ہی نہیں سکتا۔ اسلام لانے کے لیے ضروری کیا ہے؟ کلمہ شہادت کا زبان اور دل کے ساتھ اقرار کرنا، اور وہ کلمہ پورا اس وقت نہیں ہوگا جب تک کہ اس کلمے کے اندر تاجدار مدینہ کا نام نہ آئے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق ہے ہی نہیں، کوئی عبادت اور بندگی کے لائق نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول۔ اگر کلمہ شہادت پر ہی اگر غور کیا جائے تو پھر ذہن کے اندر یہ بات بیٹھ جائے گی کہ نبی علیہ السلام بھی بشر تھے، انسان تھے، اور انسانوں ہی میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول رحمت کو چن کر کے آخری پیغمبر بنایا، نور نہیں۔ دوسری بات کہ نبی تو تھے، رسول تھے، پیغمبر تھے، مگر جتنے بھی نبی اور رسول پیغمبر آئے ان سب کے امام تھے۔ یہ مقام ہے ہمارے نبی کا، یہ فضیلت اللہ نے کسی نبی کو نہیں دی، اور عطا بھی کیا تو آمنہ کے لال کو عطا کیا۔ اسرا و معراج کی رات نبی علیہ السلام کو جب آسمانی سفر کرانے کے لیے بیت الحرام سے بیت المقدس تک لے کر گئے، مسجد اقصی تک، جب نبی علیہ السلام وہاں پہنچے، جس کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کے اندر کھینچا ہے، ساری نبیوں کی جماعتیں وہاں پر حاضر تھی، کیونکہ آپ کو تمام نبیوں کا امام بھی بنانا تھا۔ نبیوں کی جماعت حاضر تھی، صفیں باندھی ہوئی تھی، امامت کس کو کرایا جائے؟ ابراہیم بھی ہیں، موسیٰ بھی ہیں، عیسیٰ بھی ہیں، سلیمان علیہ السلام بھی ہیں، آدم بھی ہیں، کون امام بنے گا؟ امامت کا عہدہ کس کو ملا؟ ہمارے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب سوال کر سکتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سے پہلے تو سارے نبی گزر چکے تھے، پھر مسجد اقصی کے اندر حاضر کیسے ہوئے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس کا جواب یہ ہے اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بھائی آپ کو افضل بنانا تھا، آپ کو سب سے اعلیٰ بنانا تھا، نبی رحمت کو تمام نبیوں کا امام بنانا تھا، اللہ نے نبیوں کو حاضر کر دیا اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام بنا دیا، اور اس طرح سے تمام نبیوں سے افضل آخری نبی بن گئے۔ بڑے خوش نصیب ہیں، اور اللہ کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں ایسا نبی اللہ نے عطا کیا، ایسا پیغمبر اللہ نے عطا کیا جو رہتی دنیا تک کوئی ایسا پیغمبر نہیں آیا، اور نہ ہی قیامت کی صبح تک ایسا پیغمبر کوئی آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی رسول کی تزکیہ خود کرتا ہے، اور اس انداز میں اسے پاک و صاف کرتا ہے کہ وہ معاشرے، سماج اور دنیا کے اندر سب سے اعلیٰ اور افضل بن جاتا ہے۔ اور یہی وجہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر
قسم کھا کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کی گواہی دی۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ ایک نبی کے اخلاق کی گواہی دے رہا ہے، اس سے بڑھ کر سعادت کی بات اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ ایک انسان کی گواہی دیتا ہے تو انسان جھوٹا ہو سکتا ہے۔ ابھی دیکھیے کمپنیوں کے اندر بھی سفارشی چاہیے کہ بھائی یہ اچھا آدمی ہے، یہ اس طرح کام کرنے والا، وہ اس طرح کام کرنے والا، سفارشی چاہیے، یعنی گواہی دیتے ہیں لوگ۔ ابھی اسکول، کالج، یونیورسٹی، مدارس کے اندر بھی جب کوئی طلبہ ایڈمیشن لینے کے لیے آتا ہے، داخلہ لینے کے لیے آتا ہے، تو پھر ان کے لیے ایک سفارشی چاہیے، ایک گواہی دینے والا، ہاں یہ بچہ اچھا ہے، پڑھنے میں صحیح ہے، نمبر اچھا لاتا ہے، بہترین انداز میں محنت کرتا ہے، سفارشی چاہیے۔ تو انسان کی سفارشی جب کرتا ہے، انسان کے بارے میں جب گواہی دیتا ہے تو اس کے اندر جھوٹی باتیں ہو سکتی ہے، لیکن اللہ جس کے بارے میں گواہی دے وہ کبھی جھوٹا اور غلط ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ سورہ قلم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ قرآن کریم کی آیت، سورہ قلم کی شروعاتی آیتیں، اللہ رب الجلال قسم کھا کر کے نبی کی اخلاق کی گواہی دے رہا ہے۔ نون، یہ حروف مقطعات میں سے، اس طرح سے قرآن مجید کے اندر کئی حروف آئے، الف لام میم، الف لام را، کاف آیا، عین صاد وغیرہ وغیرہ، یہ حروف مقطعات ہیں۔ اس کے کئی ایک معنی مفسرین اکرام نے بیان کیا، لیکن نتیجہ یہ کہتا ہے کہ ان سارے حروف کا معنی صرف اللہ ہی جانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ بعض مفسرین اکرام نے کہا کہ یہ چیلنج کیا گیا تھا کفار مشرک سے کہ اگر آپ سچے ہیں تو اس قرآن کا جواب دیجیے، اس قرآن سے مراد یہ حروف مقطعات ہیں، اگر آپ سچے ہیں، آپ بھی تو ماہر ہیں، عربی کے جاننے والے، تو ان الفاظ کے معنی بتاتے ہیں۔ بہرحال ان ساری چیزوں کا معنی اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جس سے فرشتے لکھتے ہیں۔ بچوں سے گزارش، کیا گزارش ہے؟ اسکول میں، مدرسے میں، کالج میں، یونیورسٹی میں قلم کو ادھر سے ادھر پھینکتے، یہاں پھینکتے، وہاں پھینکتے، تو تھوڑا قلم پھینک کر کے نہیں پھینکنا، اللہ نے قلم کی قسم کھائی، بہت اہمیت ہے۔ قلم کے اندر وہ پاور ہے، وہ طاقت ہے کہ ایک آدمی کے بارے میں لکھ دیا جائے، اس کو فاسق کی سزا ہو گئی، بہت طاقت ہے قلم کے اندر۔ اللہ رب الجلال نے ارشاد فرمایا، والقلم وما یسطرون۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا، علم الانسان بالقلم، قلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے علم سکھایا۔ قلم کی فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا۔ کس چیز کو؟ قلم کو پیدا فرمایا انسان کے پیدا کرنے سے تقریباً 50,000 سال پہلے۔ انسان کو بنانے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 50,000 تقریباً اس سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا۔ پھر قلم سے کہا لکھ، قلم نے کہا اللہ کیا لکھوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انسانوں کی تقدیر لکھو۔ ہم ابھی زمین میں آئے نہیں، ماں کے پیٹ میں آئے نہیں، ہمارا آنکھ سے بنا نہیں، آدم علیہ السلام کو بنایا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے قلم کو بنا کر کے فرمایا کہ انسانوں کی تقدیر لکھ دو۔ اس لیے جو ہو رہا ہے، جو ہوگا اور قیامت تک آنے والی تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقدیر کے اندر لکھ دیا ہے۔ اس لیے مصیبت آئے گھبرانا نہیں، خوشی آئے زیادہ خوشی نہیں منانا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے تقدیر اور قسمت کے اندر لکھ دیا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دیا ہے۔ ہاں لیکن ایک بات یاد رکھیے، تقدیر بھی بدل سکتی ہے،
چینج بھی ہو سکتا ہے. ہر سال اللہ تبارک و تعالیٰ تقدیر کی تجدید کرتا ہے. وہ شب قدر کی رات کے اندر، لیلۃ القدر کی رات کے اندر اور رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی تقدیر کی تجدید کرتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ کثرت کے ساتھ دعا مانگیے. دعا کے اندر اتنی پاور اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھ دیا ہے کہ بری تقدیر کو بھی آپ اچھی تقدیر بنا سکتے ہیں. دعا کے اندر وہ پاور اور طاقت ہے. تو یہی تو نہیں مانگتے میرے صاحب، بڑی تنگی ہے. دعا کے لیے مسجد میں آنا پڑے گا، وضو بنانا پڑے گا، نماز پڑھنا پڑے گا. نماز کے بغیر تو دعا نہیں. میرے بھائی گھر میں بھی دعا مانگ سکتے ہیں، مسجد میں بھی دعا مانگ سکتے ہیں، سواری میں بھی دعا مانگ سکتے ہیں، فیکٹری اور کمپنیوں کے اندر بیٹھ کر کے بھی دعا مانگ سکتے ہیں، دکانوں میں مکانوں میں بھی دعا مانگ سکتے ہیں. دعا کے لیے کوئی جگہ مخصوص نہیں ہے، کہیں پہ بھی دعا مانگ سکتے ہیں. اللہ کی حمد و ثنا بیان کر سکتے ہیں، اللہ سے مانگ سکتے ہیں. لیکن آپ اچھے ہو، نیکدار ہو، نیک ہو، صحیح ہو، عبادت گزار ہو. آپ کی زبان کے اندر وہ قوت ہونی چاہیے، آپ کی زبان کے اندر وہ طاقت ہونی چاہیے کہ اس دعا کو عرش الہی میں پہنچا دے. پاور ہونی چاہیے، اور پاور کے لیے آپ کی زبان کے اندر طاقت کے لیے نیک اور صالح ہونا بہت ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نون والقلم وما یسطرون. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جس سے فرشتے لکھتے ہیں. ما انت بنعمت ربک بمجنون. اللہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ اللہ بغیر قسم سے بھی کوئی بات کہے تو ہم ماننے کو تیار ہیں، لیکن اللہ کو قسم کھانے کی کیا ضرورت؟ تاکہ مومنوں، اے مسلمانوں، تمہیں کامل یقین ہو جائے. جس طرح سے ایک انسان کے سامنے قسم کھاتا ہے، بھروسہ ہو جاتا ہے، دل کے اندر یقین پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ جو بات کہہ رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے، کیونکہ اس بات میں یہ قسم کھا رہا ہے. اللہ بیان فرما رہا ہے تاکہ تمہارے ذہن کے اندر یہ بات بیٹھ جائے، یقین ہو جائے کہ اللہ کیوں قسم کھا رہا ہے. اللہ قسم کھا کے فرما رہا ہے ما انت بنعمت ربک بمجنون. اللہ کے فضل و کرم سے آپ دیوانے نہیں ہیں. نبی دین کی طرف بلا رہے ہیں، اسلام کی طرف بلا رہے ہیں، لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کی طرف بلا رہے ہیں، توحید کی طرف بلا رہے ہیں، صراط مستقیم کی طرف بلا رہے ہیں. اے لوگوں، یہ جو سر معبودان باطل کے سامنے تمہارا جھک رہا ہے، یہ الہ نہیں ہے، یہ معبود نہیں ہے، یہ ہمارا رب نہیں ہے، بلکہ ہمارا رب تو عرش پر مستوی ہے. وہی اکیلا معبود ہے، وہی اسی سے دعائیں مانگو، اسی کے سامنے سجدہ کرو. وہی ہمارا رب ہے. کسی نے نبی کو پاگل کہا، کسی نے نبی کو دیوانہ کہا، کسی نے نبی کو شاعر کہا، کسی نے نبی کو مجنون کہا. نبی کے دل کے اندر چوٹ پہنچتی ہے، نبی کا دل رنجیدہ ہوتا ہے، غمزدہ ہوتا ہے. آج عام آدمی کو اگر کوئی برے الفاظ سے پکارا جائے تو اس کے دل کے اندر چوٹ پہنچتی ہے، اس کے دل غمزدہ ہوتا ہے. نبی بھی انسان ہے، نبی بھی بشر ہے. کفار قریش کے تانے میں آ کر کے آپ کے دل کے اندر بھی چوٹ پہنچتی ہے، آپ کا دل بھی غمزدہ ہوتا ہے. آگا ایک بچے کی طرح اللہ تبارک و تعالی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دے رہے ہیں. یہ دنیا والے آپ کو پاگل کریں کر لینے دیجیے، دنیا والے آپ کو شاعر کریں کر لینے دیجیے، دنیا والے آپ کو مجنون کریں کر لینے دیجیے، دنیا والے آپ کو کاہن کریں کر لینے دیجیے، برے برے القاب سے آپ کو پکارنے دیجیے. ما انت بنعمت ربک بمجنون. اللہ تبارک و تعالی اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ آپ دیوانے نہیں ہیں، آپ شاعر نہیں ہیں، آپ مجنون نہیں ہیں. اللہ تبارک و تعالی نبی کو دلاسا دے رہا ہے. اس سے بڑھ کر کیا بات ہو سکتی ہے؟ ایک بچہ کہیں سے لڑ کے آتا تو ماں باپ اس کو دلاتے تو بیٹا خاموش ہو جا. ہوتا ہے اس طرح سے. بچے ہو تم لوگ کبھی لڑتے ہو، کبھی جھگڑتے ہو، اور کبھی ایک ساتھ کھیلنے لگتے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ بھی نبی علیہ السلام سے بہترین انداز میں دلاسا. ارے یہ لوگ کہتے ہیں کہنے میں دیجیے. اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ آپ نہ تو شاعر ہیں، نہ مجنون ہیں، نہ دیوانے ہیں، نہ پاگل ہیں، آپ تو اللہ کے سچے رسول ہیں. ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون.
ایک بچہ جب رونے لگتا ہے تو ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ دلاسا بھی دیتے ہیں، اور اس کو دلاسا دینے کے لیے کبھی چاکلیٹ، کبھی بسکٹ، کبھی آئس کریم، کبھی وغیرہ وغیرہ چیزیں دلاتے ہیں تاکہ یہ بچہ تھوڑا سا دلاسا ہو جائے، چپ ہو جائے، خاموش ہو جائے، اس کے دل کے اندر وہ رنجیدہ غمزدہ دور ہو جائے۔ اللہ بھی وہی طریقہ اختیار کر رہا ہے، پہلے نبی کو دلاسا دیا، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کو انعام عطا فرما رہا ہے۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، آپ کے لیے اللہ نے ایسا اجر عطا فرمایا جو کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ اللہ آپ کو ایسا اجر عطا فرما رہا ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ سب سے زیادہ چاہت اس بات کی ہوتی ہے کہ میرا نام دنیا کے اندر رہے، میں رہوں یا نہ رہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی رسول رحمت آمنہ کے نام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو بلند کر دیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ تعالیٰ نے سورہ نصر کے اندر ارشاد فرمایا، اے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا، ہم نے آپ کے نام کو بلند کیا۔ یہ اصل والی اس دنیا ہے، زمین کی پیمائش بہت دور تک ہے، اس زمین کے اندر بے شمار ملک ہیں، آباد ہیں، بے شمار لوگ آباد ہیں، بے شمار مذاہب آباد ہیں، بہت سارے دیش آباد ہیں۔ ان دیشوں کے اندر زمین کا کوئی خطہ ایسا باقی نہیں ہے، زمین کا کوئی حصہ ایسا باقی نہیں میرے خیال سے جہاں پر مسلمان آباد نہ ہو۔ ہر جگہ مسلمان آباد ہیں، ہر جگہ مومن آباد ہیں، اور جہاں مسلمان آباد ہے وہاں مساجد بھی ہے، وہاں اللہ کا گھر بھی ہے، وہاں مساجد بھی ہے، اور ان مسجدوں کے اندر نماز کا ٹائم ٹیبل بھی فکس ہے۔ فجر کا وقت یہ ہے، ظہر کا وقت یہ ہے، عصر کا وقت یہ ہے، مغرب کا وقت یہ ہے، عشاء کا وقت یہ ہے، ہر مساجد کے اندر ٹائم ٹیبل فکس ہے، اور پھر اس ٹائم کے مطابق آذان دینے والے ہر مساجد میں مؤذن بھی موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کے نام کو بلند کیا۔ وہ مؤذن روزانہ 5 وقت اپنی مسجد کے اندر آذان دیتا ہے، اس آذان کے اندر کلمہ استعمال کرتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے علاوہ، گواہی دیتا ہے، پھر اس کے بعد جملہ استعمال کرتا ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ، جیسے اللہ کی گواہی دیتا ہے بعد میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی گواہی دیتا ہے، نبی کا نام آ رہا ہے آذان کے اندر، اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ایسی ہماری دنیا کے اندر کوئی بھی وقت ایسا خالی نہیں جہاں آذان نہ ہو رہی ہو، مؤذن کی صدائیں نہ آ رہی ہو۔ ابھی ننجنگڑ کے اندر آذان ہوئی، پھر میسور کے اندر آذان ہوئی، پھر اس کے بعد آگے جو جگہ ہے وہاں پر آذان ہو رہی ہے، 1 منٹ کا بھی گیپ نہیں ہوتا ہے۔ ساری دنیا کے اندر مساجد تعمیر ہے، اور ساری دنیا کی مسجدوں کے لاؤڈ اسپیکر سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بلند کیا جاتا ہے۔ اے جہان والو، جہاں تمہیں مومن ہونے کے لیے اللہ کی گواہی دینے کی ضرورت ہے، وہیں پر مومن ہونے کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی گواہی بھی دینی پڑے گی۔ کوئی بھی وقت ایسا واقع نہیں۔ ابھی آپ سب سے بڑے عالم مفتی گوگل کو سمجھتے ہیں، آج بس ذہنوں کے اندر بیٹھا ہوا ہے، یہ عالم ہے، مفتی ہے، علامہ ہے، محدث ہے، مفسر ہے، آپ ان سے بھی پوچھ کر کے دیکھیے، گوگل اے آئی، گوگل جمنائی، کروم براؤزر وغیرہ وغیرہ، ان سب سے بھی آپ پوچھ کر کے دیکھیے کہ اس زمین پر سب سے زیادہ کس شخص کا نام لیا جاتا ہے، کعبے کے رب کی قسم ہے گوگل بھی آپ کو جواب دے گا، وہ شخصیت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون، اے نبی اللہ آپ کو ایسا اجر عطا کرے گا جو کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی، دنیا جب تک باقی رہے گی اللہ کے اجر کو ختم نہ کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے جب بھی رب کا نام لیا جائے گا ساتھ میں محمد رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم کا بھی نام لیا جائے گا۔ آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ یہ ہے اصل اللہ ہے عرش پر مستوی، ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا داتا، ہمارا دستگیر، ہماری دل کی دھڑکنوں کی آواز کو بھی سننے والا وہ رب اس قرآن کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی گواہی دے رہا ہے۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اللہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ آپ بلند اخلاق والے ہیں، اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں، آپ سے بڑھ کر کے کوئی اخلاق والا نہیں، کوئی کردار والا نہیں۔ یہاں تک کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بُعِثْتُ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، مجھے پیدا ہی اس لیے کیا گیا ہے تاکہ میں اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہو جاؤں۔ اللہ کی نبی علیہ السلام بہترین اخلاق والے، کمال اخلاق والے، آپ کی زبان سے کسی کو ٹھیس نہیں پہنچتی ہے، آپ کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی ہے، آپ کے چاروں چلن سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی ہے۔ آج ایسے نبی کے ہم امتی ہیں روزانہ لوگوں کو زبان کے ذریعے سے بھی تکلیف دیتے ہیں، ہاتھ کے ذریعے سے بھی تکلیف دیتے ہیں، اپنے عمل کے ذریعے سے بھی تکلیف دیتے ہیں۔ ہم کیسے امتی ہیں؟ ہمارے نبی نے تو گالی کا جواب دعا دینے کو کہا ہے۔ ہمارے نبی نے تو فرمایا کوئی اگر اونچی آواز میں باتیں کر رہا ہے تو اس کو سمجھاؤ، اچھی انداز میں باتیں کرو۔ ہمارے نبی نے تو یہاں تک سکھایا ہے اے لوگو اگر تمہاری جان میں کوئی لینے کے لیے آ جائے اس کو بھی معاف کر کے چھوڑ دیا کرو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام غزوہ تبوک سے واپس آ رہے ہیں، سخت گرمی کا زمانہ ہے، آرام فرمانے کے لیے رسول رحمت درخت کے سائے کے نیچے لیٹ جاتے ہیں۔ آپ نے اپنی تلوار کو درخت کے اندر لٹکا دیا، ادھر ادھر صحابہ کرام گرمی کی وجہ سے بکھرے پڑے ہوئے ہیں، کوئی اس درخت کے نیچے سو رہا ہے، کوئی اس درخت کے نیچے سو رہا ہے۔ بڑی تکلیف کی زندگی تھی، تو لیٹتے ہی آنکھیں لگ جاتی ہے، ایک دشمن آتا ہے، نبی علیہ السلام کا تلوار نکالتا ہے، اللہ کے نبی کے سر کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، نبی جاگ جاتے ہیں، نبی کی آنکھیں کھل جاتی ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام سے سوال کرتا ہے میں یمنعک منی یا محمد، اے محمد آپ کو میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ نبی علیہ السلام کے ہاتھوں تلوار نہیں، تلوار تو نبی علیہ السلام کے دشمن کے ہاتھوں ہے، اور دشمن بڑے گھمنڈ کے ساتھ سوال کر رہا ہے کہ میرے ہاتھ سے کون بچائے گا۔ قربان جائیے ایسے عالم میں ہمارا بھاگنا ذہن کے اندر آتا ہے، ہمارا دوڑنا ذہن کے اندر آتا ہے، ہمارا چیخنا اور چلانا ذہن کے اندر آتا ہے۔ قربان جائیے رسول عربی پر کتنا زیادہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بڑے ہی اطمینان کے ساتھ جواب دیتے ہیں اللہ۔ نہ جانے اس جملے کے اندر کون سی تاثیر تھی، اس جملے کے اندر کیسی کیفیت اور طاقت تھی۔ کعبے کی رب کی قسم ہے جیسے نبی علیہ السلام کے زبان سے الفاظ ادا ہوئے مجھے بچانے والا اللہ ہے، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو تمہارے ہاتھوں مجھے قتل کروا دے، چاہے تو تمہارے ہاتھوں اللہ تعالیٰ مجھے بچا دے۔ جیسے الفاظ ان کے کان کے اندر ٹکراتی ہے، ہاتھ کبانے لگتا ہے، ہاتھ کے اندر کبھی تاریخ ہو جاتی ہے، اور آپ کے ہاتھوں سے تلوار چھوٹ کر کے زمین کے اندر گر پڑتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام وہ تلوار اٹھا لیتے ہیں، اور نبی علیہ السلام کے ہاتھوں تلوار ہے، دشمن نہتا ہے، دشمن کے ہاتھوں کوئی تلوار نہیں، کوئی کمان نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اب بتاؤ تجھے میرے ہاتھ سے کون بچا سکتا ہے؟ عاجزی کرنے لگا، انکساری کرنے لگا، اگر آپ مجھے چھوڑ دیں تو میں بچ جاؤں، اگر آپ مجھے قتل کر ڈالے تو میں قتل ہو جاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کا خطاب فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔
اے نبی ہم نے آپ کو ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا. نبی کی رحمت کو گوارا نہیں کہ دشمن سے بدلا لیا جائے. نبی کی رحمت کو گوارا نہیں کہ جانی دشمن کو بدلا دیا جائے, ان کی گردن کو اڑایا جائے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جا, نبی علیہ السلام نے تجھے معاف فرما دیا. کبھی کی رب کی قسم ہے, اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے بدلا نہیں لیا ہے. وہ آدمی بھاگ جاتا ہے, نبی فرماتے ہیں کہ یہاں سے فوراً بھاگ جاؤ, ورنہ اگر میرے صحابہ کو معلوم ہو جائے کہ تم نے مجھ پر تلوار تان لی ہے تو تیری گردن جسم سے اڑا دیں گے, تیری گردن جسم سے جدا کر دیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے نبی, اللہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ آپ سے زیادہ اچھے اخلاق والے کوئی نہیں ہے, آپ سے زیادہ اچھے کردار والے کوئی نہیں ہے. آئیے نبوت سے پہلے کا دور کا واقعہ ہے. کم سے کم نبی علیہ السلام کی عمر 35 سال کی تھی. پورا کعبہ مسمار ہو چکا تھا, کعبے کی دیواریں بن چکی تھی اور کعبہ کو مکمل طور پر گر چکا تھا. مکے والے پھر سے نئے تعمیر کر رہے ہیں, کعبہ کو بلند کر رہے ہیں, کعبہ کو بنا رہے ہیں. کعبہ کی دیواریں اتنی اونچی اٹھ گئی, جہاں پر حجر اسود کا پتھر لگا ہوا تھا, جہاں پر حجر اسود لگا ہوا تھا وہاں تک دیوار اٹھ گئی. اب مکے کے اندر خون خرابہ ہونے لگا ہے. سو ہر کوئی چاہنے لگا اس مقدس پتھر کو میں اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر کے اس کی جگہ پر رکھ دوں, کعبہ کی تعمیر کریں. نبی کو عمر اس وقت 35 سال نبوت نہیں ہوئی ہے. یہ مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں دیا آپ سمجھتے ہوں گے, یا پھر اندازہ لگا سکتے ہو, یا سوچ سکتی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ نبوت ملنے کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بااخلاق اور باکردار ہے. نہیں میرے بھائی, بچپن سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بالکل موتی کی طرح چمکتا ہوا. 35 سال کی عمر, حجر اسود کی لڑائی ہونے لگی. ہر سردار جانے لگا اس مقدس پتھر کو میرے ہاتھ سے اٹھا کر کے میں اس کی جگہ پر رکھ دوں. دوسرے قبیلے کا سردار بھی یہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے ہاتھ سے لگاؤں. تلواریں نکل آنے لگی, یہاں تک ہونے لگا کہ اب خون خرابہ ہونے لگے یا ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگے. ایک بزرگ آدمی آیا اور آ کر کہنے لگا اگر میری بات مانو تو میں ایک فیصلہ کرنے کو تیار ہوں. کہا کہ ٹھیک ہے بابا, آپ بزرگ آدمی تجربہ کے, عمر دراز آدمی تجربہ کے, آپ جو فیصلہ کریں گے ہم ماننے کو تیار ہیں. انہوں نے کیا فیصلہ کیا, کل صبح سب سے پہلے جو کعبہ پر آئے وہ جو فیصلہ کرے گا سارے لوگ اس کے فیصلے کو ماننے کو تیار. کیا فیصلہ کیا, کل صبح فجر کے وقت سب سے پہلے جو کعبہ پر آئے گا وہ جو فیصلہ کرے ہم سب ماننے کو تیار ہیں. سب نے کہا یہ تو بہت اچھا مشورہ ہے, بہت اچھا فیصلہ ہے, ہم اسی پر عمل کریں گے. کل صبح جو سب سے پہلے آئے گا اور وہ اس پتھر کے بارے میں جو فیصلہ کرے ہم سب اس کو ماننے کے تیار ہیں. قربان جائیے, پوری رات مکے کے لوگ جاگ رہے ہیں کہ صبح پہلے جائیں گے, لیکن ہوتا کیا ہے کہ جاگنے کے بعد آخری رات کے پہر کے اندر اتنی نیند آتی ہے کہ پھر انسان کنٹرول نہیں کر سکتا ہے, سو جاتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اکثر لوگوں کی فجر کی نماز چھوٹ جاتی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام مکے کے لوگ سو رہے ہیں. نبی علیہ السلام شروعات میں سو گئے, آرام فرمانے لگے, اور جب سارے لوگوں کو کے اوپر نیند غالب آ گیا سب لوگ سو گئے. نبی علیہ السلام تہجد کے وقت اٹھتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کعبے پر تشریف لے آتے ہیں. صبح صبح سارے لوگ آتے ہیں, قریش کے لوگ آتے ہیں, اطراف کے لوگ آتے ہیں. آ کر کے دیکھتے ہیں کہ کون ایسا شخص ہے جو ہمارا فیصلہ کرنے والا ہے, ہمارے جھگڑے کو مٹانے والا ہے, خون خرابہ کو روکنے والا ہے. دیکھتے ہی سارے لوگوں کی نظر پڑتی ہے آمینہ کے لال, فاطمہ کے ابا اور رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے دروازے کے اندر کھڑے ہیں. سارے مجمع کے لوگ کہتے ہیں ہذا صادق الامین, ہم اس آدمی کی بات کیوں نہ مانے, اس آدمی کا فیصلہ کیوں نہ مانے. یہ آدمی جو فیصلہ کرے ہم سب ماننے کو تیار ہیں. یہ تو صادق ہے, سچ بولنے والے ہیں, کبھی اس نے جھوٹ نہیں کہا ہے. یہ تو امانت کے اندر کبھی خیانت کرنے والا نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فیصلہ کیا, ایک چادر منگایا, اور چادر منگانے کے بعد حضرت حجر اسود کو چادر کے بیچ میں رکھا. سارے قبیلے کے سردار کو بلایا کہ چادر کے اطراف کنارے کو پکڑ لو, اور پکڑنے کے
بعد اس کو اٹھایا گیا اور اٹھانے کے بعد خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک ہاتھ سے اٹھا کر کے حجر اسود کو اس کی جگہ پر فٹ کر دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فیصلے سے ساری مکے کے لوگ خوش ہو گئے۔ یہ ہے رسول رحمت کا اخلاق، یہ ہے رسول رحمت کا کردار۔ آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ آپ بلند اخلاق والے ہیں۔ ہمیں تو آج ایکٹر بننا ہے، ہمیں تو آج ہیرو بننا ہے، ہمیں تو آج ہیروئن بننا ہے، ہمیں تو آج فلمی ایکٹر بننا ہے، کرکٹر بننا ہے۔ کرکٹر کو اپنا آئیڈیل بنانے والوں، ایکٹر کو اپنا آئیڈیل بنانے والوں، کبھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آئیڈیل بناؤ۔ پاپا ہم اس طرح سے بنیں گے، پاپا ہم اس طرح سے بنیں گے۔ کوئی بچہ یہ نہیں کہتا کہ پاپا ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح بنیں گے۔ کاش کہ وہ اخلاق آج آ جائے، کاش کہ وہ کردار آج آ جائے، کاش کہ نبی کا عمل آج آ جائے، ساری مصیبتیں ٹل جائے گی۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ دل کی گہرائی کے ساتھ نبی سے محبت ہو، اللہ اس کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا